السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود. صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أضوى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. اللهم صل على عزیزان گرامی، اس نصف شب کی منزل میں آپ کی ذوق ولا نے آپ کو ان صد رات میں اس فرش ولا کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. خداوند علی اعلیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. اولاً میں اس جشن صادقین کی مبارکباد زمانے کے امام حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور دویم اس جشن صادقین کی مبارکباد آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس فرش ولا کو بچھایا اور اس جشن میں شریک ہو کر اس امر کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ جب ہم صادقین کا جشن منا رہے ہیں تو ہم اپنی حیات میں بھی صداقت کو پیدا کریں گے. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے مصروف عبادت ہیں. ہم سنی، نعت سنی، لیکن اردو ادب میں ربائی کے بعد اگر مشکل ترین اصناف ہیں تو وہ حمد و نعت ہیں. وہ حمد و نعت ہیں. حمد کہنے کے لیے مزاج نبوت چاہیے اور نعت کہنے کے لیے مزاج الہی چاہیے.
عزیزان گرامی، زبان بشر میں جس نے مزاج الہی کو پا کر نعت کہی اسے تاریخ ابو طالب کہتی ہے، اسے تاریخ ابو طالب کہتی ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم یہ بات کہاں سے چلی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کلمہ پڑھنے والا نعت کے باب میں قد رکھنے لگا۔ میرے عزیز، نعت تو سراپا ہے ختم مرتبت کا، اور شاعر جو بھی سراپا منظور کرتا ہے وہ تخلیقی تخیل کے ذیل میں ہوتا ہے، لیکن اصل سراپا تو وہی بیان کرے کہ جس نے ذات خاتم کو خود سنوارا ہو۔ اصل سراپا تو وہی بیان کرے کہ جس نے ذات خاتم کو خود سنوارا ہو۔ اور عزیزان گرامی، جب وہ سراپا بیان کرے تو قرآن کی آیات بنتی چلی جائے۔ جب وہ سراپا بیان کرے تو قرآن کی آیات بنتی چلی جائے، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب کی آنکھوں پہ نگاہ کر دے تو قرآن میں آیت دیتا ہے کہ وَمَا زَاغَ الْبَصَرَ وَمَا طَغَىٰ۔ اس کے کانوں پہ نگاہ پہنچ جائے تو قرآن میں آیت رکھ دیتا ہے کہ وَطَائِيَا وَزْنًا وَعِيَا۔ اس کی زلفوں کو دیکھ لے تو قرآن میں آیت رکھ دیتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ۔ اس کے نطق پہ نگاہ چلی جائے تو قرآن میں آیت رکھ دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نہیں، اگر اس کے چہرے پہ نگاہ چلی جائے تو قرآن میں آیت رکھ دیتا ہے وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ نگاہ اس کے سینے پہ چلی جائے تو قرآن میں آیت رکھ دیتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اور پشت پر نگاہ چلی جائے تو قرآن میں آیت رکھ دیتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اور ہاتھوں پہ نگاہ چلی جائے تو پھر قرآن میں آیت رکھ دیتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور قدموں کو اگر عوج عطا کرے تو پائے اقدس خاتم تمام عالمین کو کر دے، اور تمام عالمین کو پائے اقدس خاتم کر کے کہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یوں قرآن سراپائے ختمی مرتبت کو بیان کرتا ہے۔ ہم ان کا ذکر کیا کریں؟ ختمی مرتبت اس کے ذاکر ہیں اور وہ ختمی مرتبت کا ذاکر ہے۔ ختمی مرتبت اس کے ذاکر ہیں اور وہ ختمی مرتبت کا ذاکر ہے۔ اور خالق کو ناز اتنا ہے اپنے محبوب کے اوپر، خالق کو ناز اتنا ہے اپنے محبوب کے اوپر کہ وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کچھ تو مانگ، کچھ تو مانگ، لیکن مانگ تو بال سے زیادہ باریک شے کا نام ہے۔ مانگ تو بال سے زیادہ باریک شے کا نام ہے، لیکن خالق پھر مخاطب کرے تو سورہ طٰہٰ میں کہے قل، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ آج کی شب میں ذات خاتم کی اس دعا کو پیش نگاہ رکھیں۔ میرے نبی نے نہ جاہ و جلال مانگا، نہ اقتدار مانگا، نہ سروری مانگی، مانگا تو بس فقط یہ کہہ کے مانگا کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اس لیے کہ بغیر علم کلمہ پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن کلمے پہ شہادت نہیں دی جا سکتی۔ بغیر علم کلمہ پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن کلمے پہ شہادت نہیں دی جا سکتی۔ یہ دعا میرے نبی کی دعا ہے، اور اس دعا کو آپ نے بالعموم مدارس کے صدر دروازوں پہ مرقوم دیکھا ہے، لیکن آج کی شب میں دعوت عام دیتا ہوں کہ اس دعا کو قلب مومن پر نقش ہونا چاہیے، اس دعا کو قلب مومن پر نقش ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ جتنا طلب علم کریں گے اتنا یہ اپج آپ کا پیدا ہوگی کہ آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے، کلمے پہ شہادت دیں گے۔ آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے، کلمے پہ شہادت دیں گے۔ کلمے کا پڑھنا اور ہے، کلمے پہ شہادت دینا اور ہے۔ کلمے کا پڑھنا اور ہے، کلمے پہ شہادت دینا اور ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں نے تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ بس اس وقت محفوظ رکھیں، تفصیل کسی اور موقع کے لیے رکھتے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا اللہ پر وہ خود شاہد ہے۔ اپنی توحید پر خداوند علی اعلیٰ خود شہادت دے رہا ہے، وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے ملائکہ شاہد ہیں، لیکن جب عالم امکان کی گفتگو کی، جب یہاں کی گفتگو کی، تو اس نے صفات کو بیان کیا۔ یاد رکھیں گے اس مقام کو کہ قرآن نام نہیں لیتا، قرآن صفات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن نام نہیں لیتا، قرآن صفات کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیز، یاد رکھنے کے قابل ہے یہ مقام کہ اگر قرآن نام لیتا تو نفس انسان میں جمود آ جاتا، لیکن قرآن صفات کو بیان کرتا ہے تاکہ نفس انسان متحرک رہے۔ نفس کا جمود موت ہے اور نفس کی حرکت حیات ہے، تو یوں قرآن صفات کو بیان کر کر نفس انسان کو موت نہیں دیتا، حیات دیتا۔ یوں قرآن صفات کو بیان کر کر نفس انسان کو موت نہیں دیتا، حیات دیتا۔ خالق صفات بیان کر رہا ہے کہ یہاں کسے استحقاق شہادت حاصل ہے، یہاں کسے حق شہادت حاصل ہے، تو ارشاد ہوا وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یہاں اسے حق شہادت حاصل ہے کہ جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں، جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں۔ اس مختصر وقت میں گفتگو کے لیے یہی گوشہ کافی ہے کہ جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، اور جہاں علم نہیں وہاں عدل بھی نہیں۔ علم و عدل لازم و ملزوم، علم و عدل لازم و ملزوم ہے۔ فرد سے معاشرے میں اگر طلب علم مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو فرد سے معاشرہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر فرد سے معاشرے میں طلب علم سلامت رہے، اپج علم برقرار رہے، تو امکان عدل باقی رہتا ہے، امکان عدل باقی رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو سانس کھچ رہا ہے وہ طلب علم کے ساتھ، جو قدم اٹھ رہا ہے وہ طلب علم کے ساتھ۔ بتائیں ان لوگوں کو کہ جو محافل و مجالس پہ فتوے لگا رہے ہیں، جو بدعت کی گردان لگائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ محافل ہوں یا مجالس، میرے عزیز، یہاں آبودانہ تقسیم نہیں ہوتا، رزق علم تقسیم ہوتا۔ یہاں آبودانہ تقسیم نہیں ہوتا، یہاں رزق علم تقسیم ہوتا۔ اگر کوئی پوچھے کہ محافل کیوں یا مجالس کیوں، تو ان کو سمجھائیں کہ محافل و مجالس در علم پہ دستک کا دوسرا نام ہے، محافل و مجالس در علم پہ دستک کا دوسرا نام ہے۔ جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ساقی آگے بڑھ کر بقدر ظرف ہمارے ساغر کو بھر دیتا ہے۔ بس جو سانس کھچ رہا ہے وہ طلب علم کے ساتھ ہو، جو قدم اٹھ رہا ہے وہ طلب علم کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ انسان کا ہر وہ سانس جو طلب علم کے ساتھ کھچ جائے، انسان کا ہر وہ قدم جو طلب علم کے ساتھ آگے بڑھ جائے، وہ ضامن طول حیات بن جاتا ہے۔ علم کی طلب میں انسان کی حیات کا طول بنا ہے،
علم کی طلب میں انسان کی حیات کا طول پنہا ہے، جتنا طلب علم کریں گے اتنا طول حیات بڑھتا چلا جائے گا، جتنا طلب علم کریں گے اتنا آپ کا طول حیات بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچ تو لیجیے، ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچ تو لیجیے، اس لیے کہ جسے یہ نعمت ہاتھ آ جائے، جسے یہ نعمت ہاتھ آ جائے اسے اس کی حفاظت نہیں کرنا، یہ اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتا ہے۔ یہ کلمات قصار میں میرے سید و سردار امیر المومنین کا کلمہ ہے کہ جسے نعمت علم ہاتھ آ جائے اسے اس کی حفاظت نہیں کرنا، یہ اپنے صاحب کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں، حیات جب حصار حفاظت میں آ جائے، حیات جب حصار حفاظت میں آ جائے تو زبان قرآن میں اسے متقی کہتے ہیں۔ حیات جب حصار حفاظت میں آ جائے تو زبان قرآن میں اسے متقی کہتے ہیں۔ میرے عزیز، تقوی کی تعریف ایک مکالمے میں یاد رکھیں، ہر وہ راستہ جو انسان کی حیات کی حفاظت کے لیے معین کیا گیا اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ حفاظت نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ شرع کے جتنے احکام ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس، یہ سب راہ تقویٰ ہے، یہ سب راہ تقویٰ ہے۔ حفاظت نفس کی ان راہوں کو معین کیا گیا، لیکن ان راہوں پہ سفر کرتے ہوئے جو اپنے نفس کی حفاظت پہ مامور ہو جائے، جو اپنے نفس کی حفاظت پہ عامل ہو جائے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ لیکن سجدہ بے خبری کے ساتھ نہیں، سجدہ خبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے خبری جہل ہے، خبر علم ہے۔ جہل کے ساتھ 1000 سجدے کریں گے عادت کہلائیں گے، لیکن علم کے ساتھ ایک سجدہ کریں گے عبادت بن جائے۔ جہل کے ساتھ 1000 سجدے عادت کہلائیں گے، لیکن علم کے ساتھ ایک سجدہ عبادت کہلائیں گے۔ اور عبادت اور عادت میں فرق کیا ہے؟ یہاں ہتھیلی پہ اس لفظ کو لکھ کے دیکھیں، گھر جا کے کاغذ پر اس لفظ کو لکھ کے دیکھیے، عبادت۔ اور عبادت میں اگر بے کے نقطے کو ہٹائیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ عادت۔ تو جب تک بے کے نقطے کی معرفت نہ ہو انسان کا ہر عمل عادت رہتا ہے، عبادت نہیں رہتا۔ اور اسی نقطے کو در علم کہتے ہیں، اسی نقطے کو در علم کہتے ہیں۔ تو جسے نعمت علم ہاتھ آ گئی اس کی حیات حصار حفاظت میں آ جاتی، اور وہ حیات جو حصار حفاظت میں آ جائے اسے زبان قرآن میں متقی کہتے ہیں۔ متقی محروم نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، متقی نا امید نہیں ہوتا، متقی شکوہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ خالق کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہو جاتی ہے، خالق کی مائیت قیومیہ اس سے ملک ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اس کا مالک ہو جائے وہ نا امید کیوں ہو؟ اس کا تار امید بندھا رہتا ہے، اس کا تار امید بندھا رہتا ہے۔ وہ شکوہ کا کیوں کرے؟ وہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر نفس شکر کرتا چلا جاتا ہے۔ بے خبر شکوہ کرتا، باخبر شکر کرتا۔ شکوہ زندگی کو سمیٹ لیتا ہے، شکر زندگی کو طول دے دیتا ہے۔ شکوہ زندگی کو سمیٹ لیتا ہے، شکر زندگی کو طول دے دیتا ہے۔ جب وہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر نفس شکر کرتا ہے تو عزیزوں اب یہ دعوے دار نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، اب یہ دعوے دار نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے،
نہیں، اب وہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اس سے محبت ہے، اب وہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو پھر قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اب نگاہ دنیا میں مجھے نہیں معلوم معزز کون ہے، مکرم کون ہے، صاحب عزت کون ہے، لیکن نگاہ خالق میں مکرم وہ ہے، معزز وہ ہے، صاحب عزت وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کے اندر یہ آواز دی گئی کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے نزدیک مکرم وہ ہے جو صاحب تقویٰ، میرے نزدیک وہ مکرم وہ ہے جو صاحب تقویٰ، صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقویٰ، معزز وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ متقی بن نہیں سکتا جب تک کہ ایک سانس طلب علم کے ساتھ نہ کھینچے، متقی بن نہیں سکتا جب تک کہ ایک سانس طلب علم کے ساتھ نہ کھینچے۔ تو میرے عزیز 1000 دروازوں پہ دستک نہ دیجیے، میرے عزیز 1000 دروازوں پہ دستک نہ دیجیے، ایک دروازہ منتخب کر لیجیے، ایک دروازہ منتخب کر لیجیے۔ تفسیر میرے پاس اس وقت کوئی نہیں، نصف شب کی منزل میں اگر یہ مکالمے محفوظ ہو گئے تو کسی موقع پر تفسیر میں بدل جائیں گے۔ ایک دروازہ منتخب کیجیے، 1000 دروازوں پہ دستک دیں گے بھکاری کہلائیں گے، ایک دروازہ منتخب کر لیجیے فقیری ہاتھ آ جائے گی۔ بھکاری اور فقیر میں فرق یہ ہے کہ بھکاری لیتا چلا جاتا ہے، فقیر دیتا چلا جاتا ہے۔ بھکاری لیتا چلا جاتا ہے، فقیر دیتا چلا جاتا ہے، اور ایک دروازہ علم کا دروازہ ہے، وہ دروازہ علم کا ہے۔ حدیث تو یہاں سب کے سینوں پہ منقش ہے، میں تو آدھا کر رہا ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، لیکن بدلتے ہوئے گردش لیل و نہار کے ساتھ، بدلتی ہوئی زمانے کی کروٹوں کے ساتھ، اب اگر جس کی طبع اجازت دے تو وہ حدیث میں اضافتوں کو ڈھونڈ لے، جس کی طبع اجازت دے وہ حدیث میں اضافتوں کو ڈھونڈ لے، جسے چاہے وہ دیوار بنائے، جسے چاہے وہ چھت قرار دے، جسے چاہے وہ فرش قرار دے۔ ہم معترض نہیں ہیں، لیکن آج کی شب میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر اضافتوں کی جانب قدم بڑھیں گے تو آپ مجرم بن جائیں گے، اور دروازے کی جانب قدم بڑھے گا تو آپ مسلم قرار پائیں گے۔ جتنا طلب علم کریں گے اتنا درجات علم بلند ہوں گے، بلند، اور جتنا درجات علم میں بلندی آئے گی، جتنا درجات علم میں بلندی آئے گی، اتنا مقام قرب بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ پوری امت مسلمہ ہر عبادت کے آغاز میں کہہ رہی ہے قربتاً اللہ، لیکن کبھی دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے تو پوچھو، خود سے ہم کلامی کر کے دیکھو، خود سے سوال کرو، کیا تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو گیا؟ جسے اس سوال کا جواب چاہیے، جسے اس سوال کا جواب چاہیے، وہ اپنے درجہ علم کو ٹٹولے، وہ اپنے درجہ علم کو ٹٹولے، جیسا درجہ علم ہوگا ویسا مقام قرب ہوگا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے ایک ایک سے کہتا ہے التماس دعا، کیوں کہتے ہیں بھائی؟ رسم تو نہیں ہے یہ رسم تو نہیں ہے مکان، التماس دعا، اس لیے کہتے نہیں معلوم اس کا درجہ علم کیا ہے، اور نہیں معلوم اس کا مقام قرب کیا ہے۔ تو جو آپ کا درجہ علم بلند ہوگا آپ کا مقام قرب بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ علم کے درجات میں آپ کے مقام قرب کو بلند کر دیتا ہے۔
علم کے درجات آپ کے مقام قرب کو بلند کر دیتا ہے، نہیں مقام قرب کو بلند نہیں کرتا، درجات ایمان کو بھی بلند کر دیتا ہے، درجات ایمان کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اب یہ جملہ کہہ تو دیا میں نے، لیکن تفسیر چاہتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں 2 مکالموں میں اس مقام کو طے کروں۔ جو آپ طلب علم کرتے ہیں آپ کا درجہ نفس بلند ہو جاتا ہے، درجہ نفس بلند نہیں ہوتا، آپ کا آسمان بلند ہو جاتا ہے، آپ کا آسمان بلند ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہیں میں نے شاید کوئی نیا جملہ کہا، اس لیے کہ آسمان تو ہم نے سر اٹھا کر اس نیلی چھتری کو ہی کہا ہے۔ ملوکیت زدہ اذہان نے کلمہ پڑھ کر اتنا ہی سر بلند کیا کہ اس نیلی چھتری کو آسمان کہہ کے رک گیا۔ لیکن اگر یہ در علم سے رشتے کو باندھے رکھتا تو ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ یہ اپنے آسمان کو بلند کرتا، ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ یہ اپنے آسمان کو بلند کرتا۔ اس لیے جیسا آپ کا درجہ علم ہے ویسا آپ کا آسمان۔ اقبال کے 2 مصرے تو یاد ہوں گے میرے نوجوانوں کو، میرے طلباء کو، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب یہ نیا لفظ آ گیا، عشق۔ ملائیت نے اس لفظ کو اتنا معطوف کر دیا کہ کلمہ پڑھنے والا اسے زبان پہ لاتے ہوئے ہچکچاتا۔ سے حرفی لفظ ہے، عین شین قاف، عشق، اور اس کے لیے ہوگا یہ بلند کر دیا کہ عشق دیوانگی کا نام ہے، عشق پاگل پن کا نام ہے۔ لیکن میں نے تفصیلاً گفتگو کرتے ہوئے کسی موقع پہ کہا ہے، عشق بے خبری نہیں، عشق خبر کا دوسرا نام۔ عشق بے خبری نہیں، عشق خبر کا دوسرا نام۔ کیفیت جہل تو عاشق ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیفیت علم میں حیات قدم نہ رکھے، وہ دعویٰ عشق نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ عشق بے خبری نہیں، عشق خبر کا دوسرا نام ہے۔ اور یاد رکھیں گے میرے اس مکالمے کو بھی کہ آل محمد جسے محبت دیتے ہیں، آل محمد جسے محبت دیتے ہیں، اسے جہالت نہیں دیتے، علم دیتے ہیں۔ آل محمد جسے محبت دیتے ہیں اسے جہالت نہیں دیتے، اسے علم دیتے ہیں۔ اور یہ خاصہ آپ کا ہے کہ آپ دعویٰ کریں کہ میں دائرہ عشق میں سانس کھینچ رہا ہوں، میں دائرہ عشق میں سانس کھینچ رہا ہوں۔ عشق آسان تو نہیں ہوتا، عشق تو پھولوں کی سیج نہیں، خاردار راستہ ہے، خاردار راستہ۔ عشق کے راستے پہ قدم رکھو تو سولی تک جانے کا حوصلہ بھی رکھو۔ عشق کے راستے پہ اگر قدم رکھو تو سولی تک جانے کا حوصلہ بھی رکھو۔ میر یاد آ گئے مجھ کو، اور آپ کی یہ خوش سماعتی مجھے مجبور کر گئی کہ میں میر کے 2 مصرے بھی عرض کروں۔ میر نے کہا، عشق کی رہ گزر نہ چاہیے، خبر ہے شرط۔ عشق کے راستے پہ جاؤ، اس کے لیے خبر ضروری ہے۔ تو کب کسی بے خبر سے کہتا ہوں وہ یہاں آئی، عشق کی رہ گزر نہ چل، خبر ہے شرط۔ عشق کے راستے پہ جاؤ، اس کے لیے خبر ضروری ہے، شرط ہے۔ دوسرا مصرع بلا کا مصرع ہے، اول کام ترک سر ہے شرط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، طلباء کو سمجھا رہا ہوں۔ سر کو تن سے جدا کرنے کا مفہوم یہ نہیں ہے
کہ جس سے عشق ہوا اس کے پہلو میں سر کاٹے اور نظر کرتے. یہ سر جو میرے اور آپ کے تن پر ہے، اس سر سے اس تن کی شناخت ہے. جب تک یہ سر ہے اس کی شناخت کا امکان باقی ہے. یہ سر نہیں، اس کی شناخت کا امکان ناگزیر ہے. جب تک یہ سر ہے یہ تمام ناطے، تمام رشتے، تمام رابطے. جب تک یہ سر ہے میں ہوں. یہ سر نہیں میں بھی نہیں. سمجھے آپ کیا کہا میں نے؟ جب تک یہ سر ہے میں ہوں. یہ سر نہیں میں بھی نہیں. جی چاہتا ہے آج کی رات میر کی حضوری میں 1000 سلام پیش کروں. اس لیے جو کام ملائیت نہ کر سکی میر نے ایک مصرے میں کر دکھایا. درست کلمہ پڑھنا سکھا دیا. اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. الہ کو کلمہ پڑھنے والا کیا سمجھا؟ بتوں کا انکار. الہ کو کلمہ پڑھنے والا کیا سمجھا؟ بتوں کا انکار. تو وہ تو فتح مکہ کے موقع پہ ٹوٹ گئے. میرے سید و سردار نے دوش رسالت پہ سوار ہو کے توڑ دیے. اب تو وہ بت تلاش کرو جو تمہارے اندر موجود ہے. اب تو وہ بت تلاش کرو جو تمہارے اندر موجود ہے. سب سے بڑا الہ، امیر المومنین نے کہا سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے. سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے. انسان جتنا میں کی نفی کرتا چلا جائے گا اتنا اللہ میں حیات جد ہوتی چلی جائے گا. انسان جتنا میں کی نفی کرتا چلا جائے گا اتنا حیات اللہ میں جد ہوتی چلی. اول کام ترک سر ہے شر. تو جتنا طلب علم کریں گے اتنا آپ کا آسمان بلند ہوگا. آسمان بلند نہیں ہوگا میرے عزیز، غیب حضور میں بدل جائے گا. ابھی نبی کی بات تو شروع ہی نہیں کی میں نے. نبی کے کلمہ پڑھنے والے کی بات ہے کہ وہ در علم پہ آ کر سوالی تو بنے. وہ در علم پہ آ کے دستک تو دے. یہ تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے کی بات ہے کہ ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچے گا آسمان بلند ہوگا. آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور میں بدل جائے گا. غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ منظر جو آنکھوں سے ہو جائے. حضور اسے کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے بروز کر جائے. جب آسمان بلند ہوگا تو وہ منظر جو غیب تھا وہ حضور ہو جائے گا. کل تلک انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا، یہ منظر اس کے لیے غیب تھا. اور جب انسان چاند کی بلندی پہ جا رہا تھا تو کلمہ پڑھنے والا کیا شور کر رہا تھا؟ آسمان پھٹ جائے گا. شک تھا اسے. لیکن آج وہی کلمہ پڑھنے والا یقین رکھتا ہے کہ چاند پر بستیاں بسائی جا سکتی. چاند پر بستیاں بسائی جا سکتی ہیں. تو ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچ لیجیے، آپ کا آسمان بلند ہوگا. آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور میں بدل جائے گا. غیب حضور میں نہیں بدلے گا، نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جائے گی. نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جائے گی. زبان مذہب میں نفس کی کیفیت شک کا یقین میں بدل جانا ایمان کہلاتا ہے. موروثیت میں دعوی ایمان اور ہے، لیکن معنویت میں ایمان پہ دلیل کو قائم کرنا اور ہے. جس نے ایمان پہ دلیل کو قائم کرنا ہے وہ ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچے. جتنا درجہ علم بلند ہوگا اتنا درجات ایمان بھی بلند ہوگی، اتنا مقام قرب بھی بلند ہوتا چلا جائے گا. زحمت دی میں نے آپ کو. علم جب منزل کمال پر پہنچا، علم جب
منزل کمال پر پہنچا تو انسان منزل معراج پر پہنچا. علم جب منزل کمال پر پہنچا تو انسان منزل معراج پر پہنچا. معراج علم کی اکملیت کا دوسرا نام ہے. معراج علم کی اکملیت کا دوسرا نام ہے. تو جب علم منزل کمال پر پہنچا تو انسان منزل معراج پر پہنچا تو پھر وہ مقام قرب آیا کہ جہاں قرآن نے آگے بڑھ کر اعلان کیا فَكَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. کمان تو سمجھتے ہیں آپ اس میں تیر رکھ کے چھوڑتے ہیں. کبھی کمان کو غور سے دیکھیں. طلبہ سے کہا ہاف ریڈیس ہوتا نصف دائرہ ہوتا اور دو کمانوں کو باہم میں ڈالیں تو کیا بنتا ہے؟ دائرہ بن جاتا ہے. سرکل. دائرے کی تعریف کیا ہے؟ پرائمری سے یونیورسٹی تک آپ نے سفر کیا. دائرے کی تعریف کیا ہے؟ دائرہ نقاط کا ایسا یونین سیٹ ہے جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہوتا ہے. دائرہ نقاط کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے برابر مساوی ہوتا. دائرے کا ہر نقطہ مرکز سے بندھا ہوتا. دائرے کا ہر نقطہ مرکز سے بندھا ہوتا. مضبوط ارتباط باہمی کے ساتھ مرکز سے بن کر دائرے میں سفر کرتا. لیکن اگر کوئی نقطہ مرکز سے انحراف کر لے، ڈیفلیکشن کر لے تو ٹینجنٹ بناتا ہوا نکل جاتا، مماس بناتا ہوا نکل جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. جب تک مرکز سے بندھا رہے گا قابل تذکرہ ہے، لیکن اگر مرکز سے جدا ہوگا تو قابل تذکرہ نہیں ہے. گھر جا کر دائرہ بنا کے دیکھو، دائرے کا مرکز ہوتا دائرے میں لیکن نظر نہیں آتا. دائرے کا مرکز ہوتا دائرے میں لیکن نظر نہیں آتا. یہ آئے بھی تعریف علم کے لیے تھے، گئے بھی تعریف علم کے لیے. یعنی علم پر مثل دائرہ ہے. جس طرح دائرے کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا، اسی طرح علم کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا. علم کا مثل دائرہ ہے. اس پیکر بشری میں جو نعمت علم قیام پذیر ہوتی ہے تو یہ انسان بنتا چلا جاتا ہے. اور جب یہ انسان بنتا ہے تو یہ مرکز سے اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے. اور جب یہ اپنے آپ کو مرکز سے باندھ لیتا ہے تو مضبوط ارتباط باہمی کے ساتھ دائرے میں سفر کرتا ہے. یعنی حدوں میں سفر کرتا ہے. اور حیات جب تک حدوں میں سفر کرے اسے مسلم کہا جاتا ہے، اور جب وہ حدوں کو توڑے تو اسے مجرم کہا جاتا ہے. جب تک وہ حدوں میں سفر کرے اسے مسلم کہا جاتا ہے، اور جب وہ حدوں کو توڑے تو اسے مجرم کہا جاتا ہے. آدمی نا امید و محروم و مایوس ہوتا ہے، لیکن انسان نا امید و محروم و مایوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ آدمی کا مرکز نہیں ہوتا، انسان کا مرکز ہوتا. آدمی کا مرکز نہیں ہوتا، انسان کا مرکز ہوتا ہے. اب بھی پوچھ رہے ہو یہ محفل کیوں برپا کی؟ یہ نعمت علم کو تقسیم کر رہی ہے. یہ محفل، یہ مجلسیں اس لیے برپا کرتے ہیں کہ آدمی انسان بن جائے. اس لیے برپا کرتے ہیں آدمی انسان بن جائے. لیکن عزیزان گرامی، اس بلندی پر کہ جہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ ہے، اگر دائرے کے درمیان میں ایک خط کھینچ لو جو مرکز سے گزر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ طلبہ بتائیں گے. ڈائیمیٹر. ڈائیمیٹر کہتے ہیں. اس خط کی شناسائی ضروری ہے. اس خط کی شناسائی ضروری ہے. اقبال کی ذمہ داری ہے. اقبال یاد آ گئے کچھ کو. اے سر خط وجوب و امکان.
آدمی تو الجھا ہوا ہے کہ چلمن پڑی تھی، چلمن کے ادھر کون تھا اور چلمن کے ادھر کون تھا، لیکن اقبال نے کیا لطف کے ساتھ مسئلہ کیا. اے سر راز کو کہتے ہیں، اے سر خط وجوب ہو ان کا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا اور دو کمانوں کے درمیان ایک خط ہے، یہ ایک راز ہے. ایک خط ہے، یہ ایک راز ہے. خط کے ادھر واجب ہے، ادھر ممکن ہے. ادھر واجب ہے، ادھر ممکن ہے. اب اس خط سے شناسائی ضروری ہے تاکہ واجب و ممکن میں تمیز کر سکے. اس خط سے شناسائی ضروری ہے تاکہ واجب و ممکن میں تمیز کر سکے. تو دوسرے مصرے میں اقبال نے کہا تفسیر تو سورہ قرآن، تیری تفسیر قرآن کے سورے ہیں. تو وہ خط جو واجب و ممکن کے درمیان ہے اسے اقبال نے کہا وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. تو اب بھی زمانہ پوچھتا ہے کہ علی کسے کہتے ہیں؟ جو واجب و ممکن کے درمیان خط بن جائے اسے علی کہتے ہیں. نہیں، اب تو معبود کے درمیان جو حجاب ہے اسے علی کہتے ہیں. بہت زحمت دی میں نے آپ کو. یہ مقام قرب، یہ بلندی، یہ ہے عروج علم، یہ ہے معراج علم. اب بھی پوچھ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے پوچھ رہا ہے ان کا تصرف کہاں تک ہے، ان کا اختیار کہاں تک ہے. میں روایت نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن ہے. اس بلندی کے اوپر لے جا کے کھڑا کیا کہ جہاں قرآن نے ایک لفظ میں اتنے طویل سفر کو سمیٹ لیا کہ ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی. اب اس سے آسان ترجمہ نہیں ہوگا. اب اس کی نگاہ ڈول بن گئی ہے، اب اس کی نگاہ ڈول بن گئی ہے، عالم نہیں، عالمین. اس کی نگاہ میں غیب نہیں رہے، حضور بن گئے. کہاں غیب و حضور میں الجھ رہا؟ اس بلندی پہ کھڑا کیا جہاں اس کی نگاہ ڈول بن گئی تھی. اب اس کی نگاہ میں عالمی غیب نہ رہے، حضور ہو گئے تھے. اس لیے آگے بڑھ کے سورہ انبیاء میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. علم رحمت ہے اور ہم نے عالمین پر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب بھی پوچھتا ہے کہ کہاں تک تصرف ہے، تو وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. اب جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک ان کی رحمت ہے، جہاں تک اس کا تصرف ہے وہاں تک ان کا تصرف ہے، جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک ان کا اختیار ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نماز میں محمد نے آل کو درود میں کیوں ملک کیا، آل کو ملک کر کے بتایا. اب جہاں تک میرا تصرف ہے وہاں تک میری آل کا تصرف ہے، جہاں تک میرا اختیار ہے وہاں تک میری آل کا اختیار. بڑی چار مسئلے سنیں اور اجازت. حدیث مال و جواہر کا مدعا یہ ہے. میری پوری تقریر کا خلاصہ. حدیث مال و جواہر کا مدعا یہ ہے کہ ایک تیر سے سارا جہاں شکار کرے. حدیث مال و جواہر کا مدعا یہ ہے کہ ایک تیر سے سارا جہاں شکار کرے. اور عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل نبی، عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل
انہی پہ وار کرے، انہی سے بھیک بھی مانگیں، انہی پہ وار کرے۔ ایک ہی دروازہ ہے جو ہلاکت سے بچاتا ہے اور شہادت سے سرفرازی دیتا ہے۔ ایک ہی دروازہ ہے۔ خدا بندے علی اعلیٰ سے آج کی شب میں دعا یہ ہے کہ جبھی اس دروازے پہ ٹکی رہے، جبھی اس دروازے پہ ٹکی رہے، آپ جبھی اس دروازے پہ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، گھبرائیں نہیں، سر رکھ دیا درے جانا سمجھ کر، سر رکھ دیا درے جانا سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے خود خانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر۔ علم کے دروازے پہ جس نے جبھی رکھی اس کا سجدہ بھی باقی رہا، وہ سجدہ کرنے والا بھی باقی رہا، اور جس نے در علم سے جبھی ہٹائی نہ اس کا سجدہ باقی رہا نہ وہ سجدہ کرنے والا باقی رہا۔ جاؤ یہ تو اقبال سے پوچھو کہ اس نے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا۔ اقبال کی نگاہوں میں تو وہی تذکرے کے لائق ہے کہ جو در علم پہ جبھی کو چھکائے ہوئے ہیں۔ تو اقبال نے آگے بڑھ کے کہا ز سیمائے کے سودم بڑھ کرے غیر، ز سیمائے کے سودم بڑھ کرے غیر، سجود بوذر و سلمان آیا۔ وہ جبھی جو غیر کے آستہ پہ جھکی ہو وہ بوذر و سلمان کا سجدہ کیسے ادا کرے؟ آج کی شب میں کہتا ہوں ذات خاتم کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہوئے کہ اے دو عالم کے ہادی، یہ تیری بارگاہ میں ابو ذر و سلمان کے راستے پہ چلنے والے آئے ہیں، یہ تجھ سے کوئی دنیا کی خواہشات کا انبار لے کر نہیں آئے، یہ در علم پہ کھڑے ہیں، جھولی کو پھیلائے ہوئے، بقدر ظرف ان کے ساغر کو بھر دے، بقدر ظرف ان کے ساغر کو بھر دے تاکہ ان کی حیات منور ہو جائے، اور جب یہ معاشرے میں چلے تو یہ معاشرے کو منور کر دے۔ ان کو یہ نہ بتانا پڑے کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، زمانہ ان کی زندگی کا اجالا دیکھ کے کہے کہ یہ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، یہ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ میری تمام خطاؤں کو بھول کر آقا، میری تمام خطاؤں کو بھول کر آقا، یہ اشک ہائے ندامت قبول کر آقا، یہ اشک ہائے ندامت قبول کر آقا، سیاہیوں کا تسلط ہے قریۂ جاں پر، سیاہیوں کا تسلط ہے قریۂ جاں پر، پھر آج دل کے ہرا میں نزول کر آقا، پھر آج دل کے ہرا میں نزول کر آقا۔ کوثر نیازی مرحوم، میں یہاں راہ سے اکثر بھٹک ہی جاتا ہوں، میں یہاں راہ سے اکثر بھٹک ہی جاتا ہوں، مجھے تو اپنی ہی گلیوں کی دھول کر آقا، مجھے تو اپنی ہی گلیوں کی دھول کر آقا۔ میرا تمام اثاثہ یہ چند لفظ ہی تھے، میرا تمام اثاثہ یہ چند لفظ ہی تھے، انہیں تو باب کرم میں قبول کر آقا، انہیں تو باب کرم میں قبول کر آقا۔ الہی و سیدی یا مولا یا پروردگار، آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔